مجلس، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسی مجلس قائم کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسی مجلس قائم کرو۔ کون سی مجلس؟ وراثت کی تقسیم کی مجلس، وراثت کی تقسیم کی۔ ایک کوئی بندہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے گیا، اس کے پاس بڑی رات کا ٹائم تھا، دیا جل رہا تھا، روشنی کے لیے آتی تو یہ چیزیں، اس دیے میں تیل تھا، اس کے پاس بیٹھے رہے، بندے کی طبیعت ذرا زیادہ خراب ہو گئی، اور بیٹھے بیٹھے ہی ابھی اس کا پتہ لینے آئے تھے لوگ تھے، ان کے سامنے بندہ فوت ہو۔ جو پتہ لینے آئے تھے ان میں کوئی عالم دین تھا، کوئی سمجھدار دانا بندہ، اس نے جلدی سے دیا بجھا دیا۔ کیا کیا؟ دیا بجھا دیا، اور جیب سے پیسے نکال لیے کہ یار یہ تیل لے کے آؤ اور اس کا دیا بناؤ اور وہ دیا جلاؤ۔ اس نے کہا جناب ان کا کھانا ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دیا جل کا نام۔ اب دیے میں جو تیل ہے جب یہ زندہ تھا تب اس کا مالک تھا، اب یہ دیے کا تیل کے مالک اس کے وارث ہیں۔ کون وارث ہے؟ اس یہ مال اب اس کا نہیں، اب وارثوں کا ہے۔ اب یہ وارثوں کا مال ہے اور ہم تو ٹھہرے پرائے، ہماری وجہ سے جو ہم اس دیے کے سائے میں روشنی میں بیٹھیں گے تو ہم وارثوں کا مال ناحق کھانے والے قرار پائیں گے، لہذا یہ دیا بجاؤ اور اس کا جو مال بھی ہے سیو کر دو تاکہ وارثوں تک اس کا مال پہنچ جائے۔ جو بندہ تقسیم وراثت سے پہلے مرنے والے کے مال سے، مرنے والے کے پیسوں سے، مرنے والے کے دولت سے چنے لے کر آتا ہے، مکھانے لے کر آتا ہے، کلو کا ختم ہے سویرے فلاں فلاں چیز لاؤ، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو وراثت ہے۔ کیا ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ میں ادھر بیٹھا درس قرآن کر رہا ہوں، درس تھوڑا کڑوا ہے کیونکہ یہ موضوع آپ نے پہلے کبھی سنا نہیں ہوگا، اس موضوع پر آپ نے پہلے کبھی بات سنی نہیں ہوگی۔ سنیں، ہم نے تو اعلان کیا کہ سنائیں تو صحیح۔ ایک زمانہ تھا کہ یہاں امام حسن کا جلسہ نہیں ہوتا تو میں نے خوب چرچا کی اس بات کا، ماشاءاللہ ہر سال ہوتے ہیں جلسے۔ اب یہ میں نے شروع کیا نیا عنوان کہ لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے۔ ابا یا جو بچ گئے، اماں زیادہ طور پر بچ جاتی ہے، ابا جلدی فوت ہو جاتا ہے، اماں سارے ابے کے سارے مال دولت لے کے چھوٹے پتر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو پتر چھوٹا ہے، لے کچھ نہیں بٹانا میرے پتر، جو تک میرے پتر صاحب نصیب نہیں ہو تک کوئی بات نہیں۔ حرام کا ارتکاب کرے ابا یا اماں یا کوئی بندہ، سود کھانا کسی کے لیے حلال ہے، کسی کا مال کھانا دوسرے کے لیے حلال اور جائز تو نہیں جی ساڈے تو بڑا سلوک کا پیار اسی نہیں تقسیم کرو۔ لوگوں نے کہنا ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تو وہ اپنی اپنی پیگی مال کی پڑ گئی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اپنی اپنی پڑھنے کا مسئلہ نہیں۔ تقسیم کرو، وراثت تقسیم کرو، جتنی بھی وراثت ہے اس کو تقسیم کرو، فلاں کو دو فلاں کو نہ دو، یہ حقدار اور یہ حقدار نہیں ہے، اس کو چھوڑو، یہ کیا بات ہے؟ وراثت کی تقسیم کا مسئلہ میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیں ذرا، میں آپ کو اس سے اگلی بات بتانے لگا۔ اللہ تعالیٰ کا لہجہ کتنا سخت ہے اس معاملے میں، بتا نا کوئی بندہ غصہ چڑھ جاتا ہے کسی بات کو دیکھ کے، یار یہ اس نے بات ہی بڑی پٹھے کی ہے، مجھے غصہ تو آنا تھا۔
اب میرے رب کا غصہ ملاحظہ فرمائیں کہ جو کسی وراثت کا مال کھاتا ہے، کسی بندے کا مال کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ سنیں ذرا، اللہ کہتا ہے الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا نارا نارا۔ وہ بندے جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کچھ لوگ ہیں، جماعت ہے لوگوں کی جی، اور ان کے ہونٹ جو نہیں والے اوپر والا ہونٹ جو ہے اس کو فولڈ کر کے نا اوپر ایسے سمیٹا ہوا ہے، نیچے والا ہونٹ پیٹ تک آیا ہوا، ایسے منہ کھلا ہوا اس کا، اور جہنم کے فرشتے اس کے منہ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ رسول پاک نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ۔ اللہ کون سے؟ یتیموں کا مال کھانا۔ آج کل ہماری کمبینیشن ہے بریانی، ہر ختم پر بریانی، بیچ میں وہ بھی ڈالتے ہیں، نہیں یار کھٹی کھٹی ہوتی املی آلو بخارا ختم پر بیٹھے ہوئے۔ اب سنیں فتاوی رضویہ کی میں بات کرنا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے اگر کسی بندے نے ختم دلایا اس مرنے والے کی دولت اور مال میں سے، مرنے والے کی کچھ نابالغ اولاد ہے کچھ بالغ اولاد ہے، اور اس کی وراثت میں سے ختم دلایا، یہ حرام قطعی ہے، وہ بریانی کھانے والوں تمہارے پیٹ میں جہنم کی آگ جا رہی ہے۔ اللہ کیا جا رہی ہے؟ جہنم کی آگ۔ ختم پر نہ کھاؤ کھانا، اٹھ کے چلے جاؤ کہ یہ وراثت میں سے پوچھو، سوال کرو، اس کا ختم وراثت کے مال میں سے تو نہیں ہوا۔ میں نے وہ دیے والی شمع والی بات بتائی ہے، میرا خیال اس نے ساری بات کلیئر کر دی ہے۔ تو جو دیا جلایا کہ نہیں اب یہ دیے کا تیل وارثوں کا ہے ہمارا نہیں، اب یہ وارثوں میں دو، ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اب سنو ذرا قرآن کیا کہتا ہے، لہجہ ربانی کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے سبحان اللہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، ہوتا کیا ہے تو بندہ فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، اب جو دولت ہے جو پیسہ ہے وراثت ہے، ان چھوٹے بچوں کو تو نہیں دیا جا سکتا، وہ دیں گے تو وہ کھا جائیں گے، ضائع کر دیں گے، کوئی ان سے چھین لے گا، کوئی ان سے کیا کرے گا، چھین لے گا۔ اب ظاہر بات ہے اس یتیموں کے مال کا کسی کو نگران بنانا، یتیموں کے مال کا کسی کو نگران بنانا، بولو تو صحیح، نگران بنے گا کوئی کون ہے؟ چاچا بن کے نگران، ماما بن گیا، خالو بن گیا نگران، کوئی نہ کوئی خاندان کا دادا بن گیا، بھائی بن گیا نگران۔ فرمایا یہ جو چاہیے، اللہ کہتا ہے چاہیے کہ ڈرے، چاہیے کہ ڈرے، لو ترک من خلفہم ذریۃ ضعافا، آج اس کی زیر کفالت کسی کے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کہتا ہے تو نہیں مر سکتا اور تیرے چھوٹے بچے کسی کی کفالت میں نہیں آ سکتے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اگر تیری اپنی اولاد بیچاری تو مر گیا تو نہیں مر سکتا، تو کسی کے بچوں کا وارث بن گیا اور اس کا نگران بن گیا، اس کا تو گارڈین بن گیا، اس کا تو سرپرست بن گیا، اور ان کا مال کھاتا جا رہا کھاتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تو مر گیا تو تیرے بچے کمزور ہو گئے، تو کتنا فکر مند ہوگا اپنے بچوں کے بارے میں۔ اس لیے یتیم کے مال کا نگران بننا پل صراط پر چلنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اب دوبارہ پچھلی آیت میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ اللہ کا لہجہ آپ کو سمجھ آئے۔ اللہ کہتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ،
یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. نکاح کی عمر کو، چھوٹا بچہ ہے جس کا باپ نہیں، اس کی تربیت بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی. ہم رات کو ایک فاتحہ میں تھے تو اس کی چھوٹے چھوٹے بچے تھے بھائی، بڑا جنازہ ہو گیا، بڑا ہی جنازہ ہو گیا. میں نے کہا وہ تو تمہیں عزت دے گیا، اب تمہاری ذمہ داری پڑ گئی کہ ان یتیموں کی کفالت ویسے کرو جیسے باپ کرتا ہے. عام طور پر یتیم بھی در بدر ہو جاتے ہیں. کہتے کیڑا ابا ساڈا، چاچے تابے جو دکرانا وہ بھی اتنا کٹ کے ہاتھ نہیں رکھتا جی. اب سر اللہ کہتا ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا. سبحان اللہ. کہ میں قرآن پڑھتا ہوں اگر ہونے کی نعت پڑھتا نا تو اس سارے چھال اللہ سبحان اللہ. میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور تمہیں سکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور یہ موضوع تم نے کبھی سنا بھی نہیں ہے اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور میں فِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں کوئی خیر پاؤ، ان میں دانائی پاؤ، ان میں سمجھداری پاؤ کہ اپنے مال کو سنبھال سکتے ہیں، اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں، گھر بار چلا سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال ان کے حوالے کر.